الحمد لله على الإيمان ونعمة التوفيق للبيان ثم الصلاة أردفت سلامي على النبي والآل في الدوام وبعد إن هذه ملاطفة قد صوتها لصحبة الملاطفة منسوجة من غير ما تكلف أو عجمة لو ثأ أو تعس نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ابو داود میں سیدنا ثابت بن ضحاک رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث موجود ہے. ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نظر مانی ببوانا. ایک آدمی نے نظر مانی کہ بوانا جگہ پر بوانا مقام پر میں ایک اونٹ نہر کروں. ایک ذبح ہوتا ہے جو عام جانور کیا جاتا ہے, اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے. ایک گھٹنا باندھ کے بایاں تو اس کے یہاں لگایا جاتا ہے کوئی تیز دار آلہ, پھر خون نکل جائے نیچے گر جائے بس وہ حلال ہے, حلال ہو گیا, علیحدہ تکبیریں پھیرنے کی ضرورت نہیں. کیا نظر مانی کہ بوانا مقام پر ایک اونٹ نہر کروں, میرا فلانا کام ہو گیا تو میں ایک اونٹ نہر کروں گا بوانا جگہ پر. تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو کہنے لگا انی نذرت انحر ابلا ببوانا, میں نے نظر مانی تھی کہ فلاں جو جگہ ہے بوانا وہاں ایک اونٹ نہر کروں گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے هل كان فيها وثن من اوثان الجاہلیت یعبد, کیا اس جگہ بوانا جگہ پر کوئی بت تھا جاہلیت کے بتوں سے جس کی پوجا ہوتی ہو؟ کیا کبھی کسی وقت اس جگہ پر کوئی بت تھا جاہلیت کے بتوں میں سے جس کی پوجا ہوتی ہو, عبادت ہوتی ہو؟ قالوا لا, صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں. دوسرا سوال آپ نے کیا هل كان فيها عيد من اعيادهم, کیا ان کے میلوں میں سے کوئی میلہ وہاں لگتا تھا؟ قالوا لا, صحابہ کرام نے عرض کیا نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اوفی بنظرک, اپنی نظر پوری کر. فإنه لا وفاء لنظر في معصية الله, بس بے شک کوئی وفا نہیں ہے, بالکل پورا نہیں کرنا ایسی نظر کو جو اللہ کی نافرمانی والی ہو. یعنی اگر وہاں کسی بت کی پوجا ہوتی تھی, اگر دور جاہلیت والے کوئی میلہ وہاں لگاتے تھے, پھر وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہ دے. وہ معصیت والی نظر ہے, اللہ کی نافرمانی والی نظر ہے. لیکن دونوں چیزیں وہاں نہیں تھی, نہ تو وہاں پوجا ہوتی تھی کسی بت کی, نہ کوئی میلہ ان کا لگتا تھا وہاں. آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو.
بس بے شک کوئی پورا نہیں کرنا ایسی نظر کو جو اللہ کی نافرمانی والی ہو، ولا فیما لا یملک ابن آدم، اور نہ ہی جس کا ابن آدم مالک نہیں، وہ بھی نظر پوری نہیں کرنی ہے۔ نظر پوری مثال کے طور پر کسی چیز کا مالک نہیں کہتا یہ جو مارکیٹ ہے فلانی مارکیٹ، میرا فلانا کام ہو گیا، یہ مارکیٹ میں جامع محمدیہ کو دے دوں گا، تیری ہے ہی نہیں، کیسے پوری کرنی تو اپنی نظر؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نظر پوری کرنے کو اللہ کی نافرمانی قرار دیا جہاں کیا ہوتا ہو، کسی وقت کسی بت کی پوجا ہوتی رہی کسی جگہ پر، یا جاہلیت کا کوئی میلہ لگتا رہا، عرس لگتا رہا۔ آج بھی دیکھ لیں، اگر نظر اس طرح کی مانی ہوئی ہے کہ میرا فلانا کام ہو گیا تو میں فلان جگہ فلان خبر پر ایک دیگ چڑھاؤں گا، ایک بکرا دوں گا، یہ ساری نظریں معصیت اللہ والی، اللہ کی نافرمانی والی ہیں، ایسی نظریں پوری نہیں کرنی، یہ شرک کے ضمن میں آ جائے گا۔ اور حلال جو ہے اس کو اختیار کرنا ہے، حلال سے اگر آدمی نہیں بچتا تو پھر اس کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی اور عبادت جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، ایھا الناس، فرمایا لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا پاک صاف ہے اور صرف پاک صاف چیز قبول کرتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ فقال، تو رسولوں سے کہا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور ساتھ نیک عمل کرو، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک میں جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب جانے والا ہوں۔ یہ تو خطاب رسولوں سے کیا، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور ساتھ نیک عمل کرو، دونوں کام ہیں۔ کئیوں کو کہو گی یار نماز پڑھا کر، کہنا جی رزق حلال کمائی دا تے رزق حلال کھائی دا تے اپنے بال بچوں کو کھوائی دا، ساڈی یہی عبادت ہے۔ یہی عبادت نہیں اللہ کو چاہیے، یہ ایک حصہ ہے، دو چیزیں چاہیے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، صرف اتنا نہیں کہا، ساتھ کیا کہا، وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اے رسولو پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو بھی تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہوں۔ یہ خطاب رسولوں سے ہے۔ اور مومنوں کو کیا خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس کے بعد کیا ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، کلوا من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی، ساتھ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ شکر کس طرح ادا کرنا ہے، دوسرے مقام پر فرمایا، اعملوا آل داود شکرا وقلیل من عبادی الشکور، اے آل داود عمل کرو شکر کے لیے، اور میرے بندوں سے شکر گزار بہت تھوڑے ہیں۔ تو شکر کس طرح کرنا ہے، یہاں بھی لفظ شکر کا ہے کہ شکر کرو، شکر کس طرح کرنا ہے، عبادت کر کے۔ واشکروا للہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، اور ساتھ کیا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار اس پر پڑی ہوئی ہے،
یمد یدیہ الی السماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے، دراز کرتا ہے، یا رب یا رب، اے میرے رب اے میرے رب۔ حالت اس کی ایسی مسکینی والی ہے، اور مسافر کی دعا تو ویسے قبول ہوتی ہے نا، اس کی دعا قبول ہونی چاہیے، مسکینی والی حالت پڑی ہے، بکھرے بال، گرد و غبار پڑی ہوئی، لیکن کہہ تو رہے یا رب یا رب، لمبا سفر کرتا ہے اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف دراز کرتا ہے، اے میرے رب اے میرے رب، لیکن وَمَطْعَمُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اور وہ پلا پوسا حرام سے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو اس کے لیے کیسے قبول ہو جائے، کیسے دعا قبول ہو جائے۔ تو جتنی بھی حرام چیزیں ہیں، کچھ کا تذکرہ میں نے کیا ہے، کچھ کا انشاءاللہ دیگر فرصت میں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حق بات سمجھ رہے ہیں اس پر عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جتنے حضرات نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے بیماروں کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائیں، اور جو توحید و سنت والے لوگ ہم سے رخصت ہو گئے سب کو کروٹ جنات عطا فرمائیں، مقروضوں کے قرض اتار دے، اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔